آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس نے کئی نسلوں کے ایکٹیوسٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ متاثر بھی کیا اور تقسیم بھی۔ اس کا نام ہے رولز فار ریڈیکلز اور اس کے مصنف ہیں سال ڈی النسکی۔ یہ کتاب صرف ایک مینول نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے اور اسے ان لوگوں سے کیسے لیا جائے جن کے پاس یہ ہے اور ان لوگوں کو دیا جائے جن کے پاس نہیں ہے۔ جی لیکن گائیڈ یا مینوئل کا لفظ شاید تھوڑا ہلکا ہے۔ النسکی اسے ایک جنگی حکمت عملی کی کتاب کے طور پر دیکھتے تھے۔ ان کے لیے کمیونٹی آرگنائزنگ کوئی شوق نہیں تھا، یہ ایک سنجیدہ جنگ تھی۔ صحیح۔ اور آج ہم اس کتاب کی تمہید یعنی پرولوگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر 1971 میں النسکی کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، وہ کس سے بات کر رہے تھے اور انہیں کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ بالکل، کیونکہ یہ پرولوگ صرف ایک تعارف نہیں، یہ اس وقت کی پوری نسل کا ایک طرح کا ڈائگنوسس ہے، ایک نفسیاتی تجزیہ ہے۔ النسکی اپنی بات ایک بہت ہی مایوس نسل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے والدین کی دنیا کو، ان کی اقدار کو پوری طرح رد کر چکے تھے۔ اور اس کی وجہ بھی بہت واضح تھی۔ انہوں نے اپنے والدین کو ایک اچھی زندگی کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، بڑا گھر، اچھی گاڑی، سوسائٹی میں سٹیٹس۔ جی۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ النسکی کے الفاظ میں ذہنی سکون کی گولیاں، شراب نوشی، طلاقیں اور ایک گہری مایوسی۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ امریکن خواب اندر سے کھوکھلا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ ہر اس ادارے کو حقارت سے دیکھنے لگے جو اس خواب کو قائم رکھے ہوئے تھا، چاہے وہ پولیس ہو، عدالتیں ہوں یا یونیورسٹیاں۔ جی بالکل۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ النسکی اس مایوسی کا ذمہ دار ماس میڈیا کو بھی ٹھہراتے ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ٹیلی ویژن کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے پہلی بار معاشرے کی منافقت کو ہر گھر کے لیونگ روم میں پہنچا دیا۔ بالکل، ایک طرف نوجوان ٹی وی پر دیکھتے تھے کہ انسان چاند پر قدم رکھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ خبر دیکھتے تھے کہ لوگ اپنے ہی ملک میں بھوک سے مر رہے ہیں یا خوراک کے لیے سرکاری امداد کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف آزادی اور جمہوریت کے نعرے تھے، دوسری طرف ویتنام میں ایک بے معنی جنگ جاری تھی۔ یہ تضادات اتنے واضح تھے کہ دنیا ایک پاگل خانہ لگنے لگی تھی، اور اسی افراتفری کے بیچ وہ نوجوان اپنی زندگی کا کوئی مطلب، کوئی مقصد تلاش کر رہے تھے۔ اور جب وہ اپنے بڑوں سے یعنی پچھلی نسل سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے تو ایک دیوار سے ٹکرا جاتے۔ یہیں سے جنریشن گیپ کا تصور سامنے آتا ہے۔ پرانی نسل بھی اتنی کنفیوز تھی۔ ہاں، وہ اس نئی پیچیدہ دنیا کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور ماضی کی یادوں میں پناہ لیتے تھے۔ النسکی ایک بہت ہی زبردست مکالمہ نقل کرتے ہیں جو اس گیپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، جو ایک ریڈیکل ایکٹیوسٹ ہے، پوچھتا ہے، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ہر وقت کہتے رہتے ہو I gotta do my thing۔ آخر یہ تمہارا تھنگ ہے کیا؟ اور بیٹا جواب نہیں دے پاتا، وہ صرف غصے میں چیختا ہے کہ آپ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کے بیچ کمیونیکیشن مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، کوئی ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیکن النسکی کہتے ہیں کہ یہ صرف عمر کا فرق نہیں تھا، یہ اقدار کا بحران تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل بھی وہی چاہتی تھی جو ہر نسل چاہتی آئی ہے، زندگی میں کوئی مقصد، کوئی معنی۔ فرق صرف یہ تھا کہ پرانے معنی اب ان کے لیے بیکار ہو چکے تھے۔ وہ ایک بہت طاقتور نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اگر آج کے نوجوان امریکہ کا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس لکھتے تو اس کی شروعات ان الفاظ سے ہوتی، when in the course of inhuman events، یعنی جب غیر انسانی واقعات کے دوران۔ اور یہ بہت گہری بات ہے۔ اصل ڈکلیریشن کی شروعات when in the course of human events سے ہوتی ہے، لیکن النسکی کے مطابق اس نسل کے لیے انسانی تاریخ اب ہیومن نہیں رہی تھی، وہ انہیومن ہو چکی تھی۔ جی، وہ اپنے ڈکلیریشن میں ویتنام جنگ، بھوک، آلودگی، نسل پرستی اور اس منافقت کا ذکر کرتے جس نے ان کی دنیا کو گھیرا ہوا تھا۔ تو اس ساری مایوسی اور غصے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے ہر کوئی ایک ہی راستہ اختیار نہیں کرتا۔ بالکل، اور النسکی یہاں 3 مختلف راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو نوجوان اس وقت اختیار کر رہے تھے، جن میں سے 2 ان کے خیال میں مکمل طور پر ناکامی کی طرف لے جاتے تھے۔ پہلا راستہ تھا دستبرداری کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سسٹم سے لڑنے کے بجائے اس سے مکمل طور پر باہر نکل گئے۔
वो हिप्पी बन गए, कम्यून्स में रहने लगे, नशा करने लगे। اور کہا کہ یہ دنیا ہمارے لائق نہیں، ہم اپنی الگ دنیا بنائیں گے۔ نہیں۔ اور دوسرا راستہ تھا علامتی اور بے مقصد تصادم کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایسی لڑائیاں لڑتے تھے جن میں ہار یقینی ہوتی تھی۔ وہ صرف یہ دکھانے کے لیے احتجاج کرتے تھے تاکہ بعد میں کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے کوشش تو کی تھی۔ الینسکی کے نزدیک یہ صرف اپنی انا کی تسکین تھی، اس سے حقیقی دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اور تیسرا راستہ جو الینسکی کے نزدیک سب سے خطرناک تھا وہ تھا تشدد کا۔ ویدمن جیسے گروپس نے بم دھماکے شروع کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح سسٹم کو تباہ کر دیں گے۔ الینسکی اسے سیاسی خودکشی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ عوام کو اپنے مقصد سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ یہیں پر وہ اپنی کتاب کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان تمام نوجوانوں کے سوالات کا جواب ہے جو ان کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، ریڈیکل سے الگ کرتے ہیں۔ اچھا، ریٹوریکل ریڈیکل سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہ جو صرف کھوکھلے نعرے لگاتا ہے، جیسے پولیس والے کو پگ کہنا۔ اس سے آپ کو وقتی تسکین تو ملتی ہے، لیکن آپ اس پولیس والے کو یا عوام کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اور یہیں سے وہ کمیونیکیشن کے فن پر آتے ہیں، جو ان کے مطابق اس نسل کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی لانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ سمجھنا ہے کہ کمیونیکیشن کیسے کی جائے۔ ان کا سنہری اصول یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے سامعین کے تجربات اور اقدار کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ اور یہ نقطہ آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے نا؟ سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں ہر کوئی اپنے ایکو چیمبر میں بات کر رہا ہے، الینسکی کی یہ بات ایک انقلابی خیال لگتی ہے۔ بالکل، آج کل تو مقصد صرف اپنے فالوورز کو خوش کرنا ہوتا ہے، مخالفین سے بات کرنا نہیں۔ الینسکی اس کی ایک بہترین مثال امریکی جھنڈے کی دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ریڈیکل نوجوان امریکی جھنڈے کو جلاتے تھے یا اس کی بے حرمتی کرتے تھے، جو ان کے خیال میں ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اس سے وہ عام امریکی شہری جن کے دل میں جھنڈے کی عزت تھی، ان کے خلاف ہو گئے۔ الینسکی کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار آرگنائزر ایسا کبھی نہیں کرتا۔ وہ عوام کے پاس جا کر کہتا کہ دیکھو، اس سسٹم نے، اس حکومت نے ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ جھنڈا تو ہماری امیدوں، ہماری آزادی کی علامت تھا، اور انہوں نے اسے ویتنام کی جنگ اور نسل پرستی سے داغدار کر دیا ہے۔ ہمیں مل کر اپنے جھنڈے کا وقار بحال کرنا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ پیغام وہی ہے، سسٹم برا ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ پہلے طریقے سے آپ لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں، دوسرے طریقے سے آپ انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ مزاح یعنی ہیومر کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ الینسکی کا ایک مشہور قول ہے کہ سنجیدگی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اہم نظر آنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ اس قسم کی خود ساختہ اہمیت کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، ان کے خیال میں اگر آپ اپنے مقصد پر ہنس نہیں سکتے تو آپ کا مقصد شاید اتنا اہم ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بہت عملی نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ریڈیکل کا مقصد اپنی شناخت یا اپنے لمبے بالوں کی نمائش کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کو منظم کرنا ہے۔ اگر لمبے بال رکھنے سے مزدور طبقے کے لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تو بال کٹوا لو۔ وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ اگر میں ایک قدامت پسند یہودی کمیونٹی کو منظم کرنے جاؤں گا تو میں وہاں ہیم سینڈوچ کھاتے ہوئے داخل نہیں ہوں گا۔ مقصد اپنی ذات کی نمائش نہیں بلکہ لوگوں سے ایک ٹھوس رابطہ قائم کرنا ہے۔ کیونکہ الینسکی کے نزدیک خاموشی کا مطلب ہے سٹیٹس کو، یعنی موجودہ نظام کو قبول کرنا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کچھ کرنے کے لیے آپ کو پہلے لوگوں تک پہنچنا ہوگا، اور یہ ہمیں ان کے سب سے اہم اور شاید سب سے متنازع اصول کی طرف لاتا ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ تبدیلی ہمیشہ سسٹم کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آرگنائزر کے طور پر میں دنیا کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خیالی دنیا میں رہ کر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بالکل، آپ کو حقیقت کی زمین پر پاؤں رکھنے ہوں گے۔ لوگ اپنی جانی پہچانی دنیا سے، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اچانک باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں ایک پل کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں وہاں سے لے جائے جہاں وہ ہیں، وہاں تک جہاں آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ پل سسٹم کے اندر رہ کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔
لیکن کیا سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنے کا مطلب خود سسٹم کا حصہ بن جانا نہیں؟ بہت سے ایکٹیوسٹ یہیں پر النسکی سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس طرح تو آپ تبدیلی لانے کے بجائے خود تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ سیل آؤٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور النسکی اس سے واقف تھے، لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ باہر رہ کر نعرے لگانے سے کچھ نہیں بدلتا۔ ان کے نزدیک اصل طاقت عوام کو منظم کرنے میں ہے، اور عوام سسٹم سے باہر نہیں، اندر رہتے ہیں۔ آپ کو ان تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے، ان کے مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر مڈل کلاس، جسے ریڈیکل نوجوان اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، اور النسکی خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ مڈل کلاس کو نظر انداز کریں گے تو وہ خوف زدہ ہو کر دائیں بازو کی سیاست کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ وہ استحکام چاہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انقلاب ایک دن میں نہیں آتا، اس سے پہلے ایک لمبا دور آتا ہے جسے وہ ریفارمیشن یا اصلاح کا دور کہتے ہیں۔ جی، النسکی اس کے لیے ڈرامے کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ڈرامے کا پہلا اور دوسرا ایکٹ چھوڑ کر سیدھا تیسرے ایکٹ یعنی کلائمیکس پر جانا چاہتی ہے، جہاں تصادم ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، صرف ایک لمحے کا شور ہوتا ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بالکل، ایک مضبوط تنظیم بنانے میں، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے میں، اور تبدیلی کے لیے ایک خاموش عوامی حمایت پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ یہی پہلا اور دوسرا ایکٹ ہے۔ وہ موزے تنگ کے مشہور نعرے طاقت بندوق کی نالی سے نکلتی ہے کبھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب بندوقیں آپ کے پاس ہوں، لیکن جب ساری بندوقیں دوسری طرف ہوں تو یہ نعرہ احمقانہ اور خودکشی کے مترادف ہے۔ اس کے بجائے وہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز نے کہا تھا کہ اصل امریکی انقلاب جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ وہ انقلاب لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں تھا۔ یعنی جب تک عوام کی اکثریت ذہنی طور پر تبدیلی کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بھی انقلاب یا تو ناکام ہو جاتا ہے یا پھر ایک نئی اور زیادہ ظالم آمریت کو جنم دیتا ہے۔ اور یہ ایک خوفناک سچائی ہے۔ النسکی خبردار کرتے ہیں کہ جب بائیں بازو کے کچھ گروہ بم دھماکوں اور قتل و غارت کو انقلابی عمل کہنے لگتے ہیں تو وہ عوام کو اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ لوگ تبدیلی کے خیال سے ہی کانپنے لگتے ہیں۔ اور عام آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا موجودہ نظام برا صحیح، لیکن اس خونی پاگل پن سے تو بہتر ہے۔ اس طرح یہ نام نہاد انقلابی خود تبدیلی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس پوری بحث کا نچوڑ ہمیں 1968 کے ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن کے ایک واقعہ سے ملتا ہے۔ شکاگو کی سڑکوں پر پولیس نے طلباء پر شدید تشدد کیا، آنسو گیس پھینکی۔ اس کے بعد کچھ مایوس طالب علم النسکی کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ اب بھی سسٹم کے اندر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا سسٹم؟ النسکی تجوید ان کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا، کسی دیوار کے پاس جا کر اپنے حال پر رو لو۔ دوسرا، پاگل ہو جاؤ اور بم پھوڑنا شروع کر دو، لیکن یاد رکھنا اس سے لوگ ڈر کر دائیں بازو کو ووٹ دیں گے اور وہ جیت جائیں گے۔ اور تیسرا، اس تجربے سے ایک سبق سیکھو۔ اور وہ سبق کیا تھا؟ گھر جاؤ، اپنے جیسے لوگوں کو منظم کرو، طاقت بناؤ، اور اگلے کنونشن میں باہر سڑکوں پر احتجاج کرنے کے بجائے اندر کرسیوں پر ڈیلیگیٹ بن کر بیٹھو۔ اور یہی شہری شرکت یعنی سٹیزن پارٹیسپیشن کی روح ہے۔ النسکی فرانسیسی مفکر ٹوکویل کا حوالہ دیتے ہیں کہ جمہوریت تب تک ہی زندہ رہتی ہے جب تک عام شہری عوامی معاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ جی، جس دن شہری یہ کام چھوڑ کر حکومت پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جمہوریت مر جاتی ہے اور معاشرے پر ایک جمود طاری ہو جاتا ہے۔ النسکی کے نزدیک دنیا کو کسی ایٹمی جنگ سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اس بات سے ہے کہ انسان خود پر اور اپنے مستقبل کو بدلنے کی اپنی طاقت پر یقین کھو دے۔ اس ساری سنجیدہ اور گہری بحث کے بعد النسکی اپنے پرولوگ کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت اور امید بھرے پیغام پر کرتے ہیں۔ وہ اس مایوس اور غصے سے بھری نسل کو، جس پر انہوں نے اتنی تنقید کی ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی جوانی کے سب سے قیمتی حصوں میں سے ایک یعنی ہنسی کو مت کھونا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ مل کر شاید ہم وہ کچھ تلاش کر پائیں جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ہنسی
خوبصورتی، محبت اور کچھ نیا تخلیق کرنے کا موقع۔ الینسکی کی کتاب کا یہ ابتدائیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ان کے یہ اصول جو 1960 اور 70 کی دہائی کے امریکہ کے لیے لکھے گئے تھے، کیا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں لڑائی سڑکوں پر کم اور سوشل میڈیا پر زیادہ ہوتی ہے، اتنے ہی کارآمد ہیں، یا آج کے ریئلسٹک ریڈیکل کو ایک بالکل نئی کتاب کی ضرورت ہے؟ تو ہم اس کے بالکل شروع سے، اس کے پہلے حصے سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، جسے الینسکی نے مقصد یعنی دی پرپس کا نام دیا ہے۔ اچھا، الینسکی شروع میں ہی ایک بہت واضح لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ وہ میکیاویلی کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے دی پرنس لکھی تھی۔ ہاں، جو طاقتور لوگوں کے لیے تھی۔ بالکل، وہ کتاب ہیوز کے لیے تھی، یعنی وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے طاقت ہے کہ وہ اسے کیسے برقرار رکھیں۔ الینسکی کہتے ہیں میری یہ کتاب رولز فار ریڈیکلز اس کے بالکل الٹ ہے۔ یعنی یہ ہیو ناٹس کے لیے؟ جی، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ کتاب انہیں سکھاتی ہے کہ طاقت چھیننی کیسے ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کا ایک مینول ہے۔ لیکن الینسکی کا آخری مقصد کیا ہے؟ صرف طاقت کی منتقلی؟ نہیں، صرف طاقت کی منتقلی نہیں، بلکہ اس کا استعمال ایک ڈیموکریٹک ڈریم کے لیے۔ ڈیموکریٹک ڈریم یعنی انصاف، مساوات۔ جی، انصاف، مساوات، عام تعلیم، روزگار کے برابر مواقع۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کا مطلب ہے انقلاب، ریولوشن۔ ریولوشن، یہ ایک بڑا لفظ ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی دھیرے دھیرے، مطلب ایوولوشن کے ذریعے آنی چاہیے۔ الینسکی اس خیال کو بالکل نہیں مانتے۔ ان کے مطابق تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام بڑی سماجی تبدیلیاں انقلابی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن تو بس ایک لفظ ہے۔ اچھا، ایک لفظ جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو تبدیلی کے عمل سے باہر کھڑے ہو کر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جدوجہد کے اندر ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ ایک انقلاب ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، تو وہ اپنی کتاب کو نظریاتی یعنی آئیڈیالوجیکل نہیں مانتے؟ سوائے اس کے کہ یہ تبدیلی کی وکالت کرتی ہے، اسی سلسلے میں وہ ڈاگما یعنی سخت عقیدے پر ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاگما چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، سیاسی، معاشی یا مذہبی، وہ انسانی آزادی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور وہ ایک سائنسدان کا حوالہ بھی دیتے ہیں، نیلز بور کا۔ جی، نیلز بوہر کا قول نقل کرتے ہیں کہ میرا بولا ہوا ہر جملہ ایک حتمی بیان نہیں بلکہ ایک سوال سمجھا جانا چاہیے۔ الینسکی کے نزدیک ایک حقیقی ریڈیکل کی پہچان یہی ہے کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ شک کی ایک چھوٹی سی روشنی جلتی رہتی ہے۔ یہ تو ایک عام ریڈیکل کی تصور کے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ریڈیکل وہ ہے جو اپنے نظریے پر 100% یقین رکھتا ہو۔ اور الینسکی کہتے ہیں کہ اصل طاقت شک میں ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے وہ شکاگو 7 کے مقدمے کی ایک مثال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ ایک بہت ڈرامٹک منظر بیان کرتی ہیں۔ ملک بھر سے تقریباً 150 وکلاء ایک جج کے متعصبانہ رویے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کورٹ ہاؤس کے اندر؟ جی، لابی میں۔ جب جج نے انہیں لابی خالی کرنے کا حکم دیا تو بھیڑ میں سے کسی میں جذباتی ہو کر جج کو گالی دے دی، "فک یو کیمبل"۔ الینسکی کہتے ہیں کہ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ اس ایک نعرے نے پورے احتجاج کا رخ بدل دیا۔ پہل یعنی انیشیٹو واپس جج کے ہاتھ میں چلی گئی۔ الینسکی کہتے ہیں کہ ان وکلاء کے پاس 2 راستے تھے۔ کیا آپشنز تھے ان کے پاس؟ پہلا، کوئی سینئر وکیل آگے بڑھ کر کہتا کہ ہم ذاتی حملوں کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں اور یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے وہ اخلاقی برتری حاصل کر لیتے۔ اور دوسرا آپشن؟ دوسرا اور زیادہ ریڈیکل آپشن یہ تھا کہ وہ 150 کے 150 وکیل ایک ساتھ مل کر وہی نعرہ لگاتے، فک یو کیمبل۔ جی، اس طرح یہ ایک فرد کا جذباتی عمل نہ رہتا بلکہ ایک اجتماعی سیاسی بیان بن جاتا۔ لیکن انہوں نے دونوں میں سے کچھ نہیں کیا، وہ خاموش ہو گئے۔ بالکل، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہی الینسکی کا نکتہ ہے کہ ایک ریڈیکل کو لچکدار ہونا چاہیے، ریزیلینٹ۔ اسے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ یہ بات اس خیال سے بھی جڑتی ہے کہ الینسکی کمیونزم سے خود کو الگ رکھنا چاہتے تھے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہیو ناٹس کے لیے تبدیلی لانے کے موضوع پر کمیونسٹ لٹریچر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔
تو اس وجہ سے انقلاب اور کمیونزم ایک ہی چیز سمجھے جانے لگے۔ بالکل، اور سرمایہ داری کا مطلب بن گیا ہے اسٹیٹس کو۔ الینسکی کہتے ہیں کہ میرا مقصد اس سیاسی ایٹم کو تقسیم کرنا ہے، مطلب انقلاب کے تصور کو کمیونزم کے ڈوگما سے آزاد کروانا۔ چلیں اب کتاب کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تبدیلی کا نظریہ یعنی دی آئیڈیالوجی آف چینج۔ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ ایک آرگنائزر کا اپنا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہاں وہ ایک اور آپ کہہ لیں چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزر کے پاس کوئی طے شدہ سچائی، کوئی فکسڈ ٹروتھ نہیں ہوتا۔ کوئی فکس ٹروتھ نہیں ہوتا؟ جی، اس کے لیے سچائی ہمیشہ اضافی یعنی ریلیٹو اور بدلتی رہتی ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل ریلیٹیوسٹ ہے۔ لیکن اگر سب کچھ ریلیٹو ہے تو پھر جدوجہد کس چیز کے لیے ہے؟ کیا یہ موقع پرستی نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایلنسکی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آرگنائزر کا صرف ایک ہی غیر متزلزل یقین ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ اگر عام لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی طاقت دی جائے تو وہ زیادہ تر وقت صحیح فیصلے ہی کریں گے۔ اس کا کام لوگوں کو منظم کرنا ہے تاکہ ان کے پاس عمل کرنے کی طاقت ہو۔ سمت وہ خود طے کریں گے۔ تو اس عمل کا پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا اور سب سے مشکل قدم ہے دنیا کو ویسا دیکھنا جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب خوش فہمیوں سے باہر نکلنا؟ بالکل۔ ایلن سمائی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ یہ دنیا طاقت کی سیاست یعنی پاور پالیٹکس کا میدان ہے، جہاں فیصلے اصولوں پر نہیں، ذاتی مفادات سیلف انٹرسٹس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت پسندی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے جسے وہ تضادات یا ڈیویلٹی کہتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک گہرا فلسفیانہ نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اپنے متضاد جوڑے کے ساتھ موجود ہے، روشنی اور اندھیرا، اچھا اور برا، زندگی اور موت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی اسی کشمکش سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ وہ پھر نیلز بوہر کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس صرف ایک مسئلہ ہو تو زیادہ امید نہیں ہوتی، لیکن جب دو ہوں تو ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے وہ کمپلیمنٹیرٹی کہتے ہیں۔ کمپلیمنٹیرٹی، اس کی کوئی عملی مثال؟ وہ خود کچھ ٹھوس مثالیں دیتے ہیں کہ کس طرح آج کی کامیابی کل کی ناکامی بن جاتی ہے۔ اچھا۔ پہلی مثال شکاگو کی ایک غریب سیاہ فام بستی کی ہے جسے انہوں نے خود منظم کیا تھا۔ انہوں نے جد و جہد کی، حقوق حاصل کیے، لیکن آج وہی کمیونٹی مڈل کلاس بن کر دوسری اقلیتوں کے خلاف ویسا ہی امتیازی سلوک کر رہی ہے جس کا وہ خود کبھی شکار تھیں۔ یعنی حل خود ایک نیا مسئلہ بن گیا۔ بالکل۔ دوسری مثال ٹینیسی ویلی اتھارٹی کی ہے جو کبھی ایک عظیم جمہوری کامیابی تھی، لاکھوں لوگوں کو بجلی ملی، لیکن آج وہی ٹی وی اے کوئلے کی کان کنی کی وجہ سے ماحولیاتی تباہی کا باعث ہے۔ اور تیسری مثال پبلک ہاؤسنگ پروجیکٹس کی۔ جی، جو غریبوں کو اچھی رہائش دینے کے خواب کے طور پر شروع ہوئے، لیکن اب وہ جرائم اور غربت کے گڑھ بن چکے ہیں۔ تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ یہ انقلاب اور رد انقلاب کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ ہر پازیٹیو چیز کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے۔ ہاں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جد و جہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ اس ڈویلٹی کو سمجھ لیتے ہیں تب آپ سیاسی طور پر بالغ یعنی پولیٹیکلی لٹریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس سیاسی میدان کے کھلاڑی کون ہیں؟ ایلنسکی معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جسے وہ تثلیث یعنی دی ٹرینٹی کہتے ہیں۔ جی، یہ ان کی طبقاتی تقسیم ہے۔ پہلا طبقہ ہے ہیوز کا۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، طاقت، پیسہ، سیکیورٹی۔ اور ان کا مقصد اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے۔ بالکل۔ پھر سب سے نیچے ہے ہیو ناٹس کا طبقہ۔ یہ دنیا کی اکثریت ہے۔ غربت، بیماری، بے بسی، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اس لیے یہ ہر حال میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان ہے تیسرا طبقہ، مڈل کلاس۔ ہیو اے لٹل وانٹ مورز۔ الینسکی انہیں پولیٹیکل سکیزوئڈز کہتے ہیں۔ پولیٹیکل سکیزوئڈز، یہ تو بڑی دلچسپ اصطلاح ہے۔ کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں 2 مخالف سمتوں میں کھنچے رہتے ہیں۔ یہ سٹیٹس کو بھی بچانا چاہتے ہیں تاکہ جو تھوڑا بہت ان کے پاس ہے وہ نہ چلا جائے، اور تبدیلی بھی چاہتے ہیں تاکہ انہیں مزید مل سکے۔ بالکل۔
اور سب سے حیران کن بات جو الینسکی یہاں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ کے زیادہ تر عظیم انقلابی رہنما اسی مڈل کلاس سے آئے ہیں۔ واقعی؟ جی، موسیٰ، مارٹن لوتھر، نیپولین، لینن، گاندھی، ماؤ زے تنگ، یہ سب ہیو اے لٹل وانٹ مور طبقے سے تھے۔ لیکن اسی طبقے سے ایک اور قسم کے لوگ بھی نکلتے ہیں جنہیں وہ ڈو نتھنگز کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو زبانی طور پر انصاف اور مساوات کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی مؤثر اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا مشہور جملہ ہے، میں آپ کے مقاصد سے متفق ہوں لیکن آپ کے طریقوں سے نہیں۔ بالکل، یہ جملہ تو آج بھی ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ الینسکی کے نزدیک یہ لوگ اسٹیٹس کو کے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ تو اس ساری جدوجہد، اس ناختم ہونے والے چکر کے بارے میں الینسکی کی اپنی ذاتی فلسفی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سوچ کی بنیاد امید پرستی یعنی آپٹمزم پر ہے۔ وہ اس جدوجہد کو ایک ایسے پہاڑ پر چڑھنے جیسا قرار دیتے ہیں جس کی کوئی چوٹی نہیں ہے۔ کوئی چوٹی نہیں؟ جی، جب آپ محنت کر کے ایک چوٹی پر پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو محض ایک پڑاؤ تھا اور اصل چوٹی ابھی اور بھی اوپر ہے۔ تو پھر اس مسلسل کبھی نہ ختم ہونے والی چڑھائی کا فائدہ کیا اگر منزل ملنی ہی نہیں ہے؟ الینسکی یہاں ایک مشہور کوہ پما کا جواب دہراتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، کیونکہ یہ وہاں ہے، بیکاز اٹس دیر۔ اچھا، زندگی کا مطلب ہی چیلنج ہے۔ اس کا مقصد مقابلہ کرنے، جدوجہد کرنے میں ہے۔ منزل سے زیادہ اہم سفر خود ہے۔ آخر میں وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ان کی پوری کتاب کا نچوڑ لگتی ہے۔ وہ مستقبل کے سب سے بڑے انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا سب سے بڑا انقلاب انسان کے اس وہم کو ختم کرنا ہوگا کہ اس کی بھلائی دوسروں کی بھلائی سے الگ ہے۔ مطلب اپنے بھائی کا رکھوالا بننا؟ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک اخلاقی اصول نہیں بلکہ یہ جدید دنیا میں انسان کا خالص ذاتی مفاد یعنی سیلف انٹرسٹ اور اس کی بقا یعنی سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنا دراصل خود کی مدد کرنا ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا اتنی جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا یا بیمار ہے تو آپ اپنے محفوظ گھر میں چین سے سو نہیں سکتے۔ اس کی غربت، اس کا غصہ بالآخر آپ کے دروازے تک پہنچ ہی جائے گا۔ تو دوسروں کے لیے انصاف مانگنا کوئی نیکی نہیں، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا سب سے عملی طریقہ ہے۔ وہ اسے اخلاقیات کا نچلا راستہ the low road to morality کہتے ہیں، اور ان کے مطابق اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ ان کا اصل سوال کہیں زیادہ پریکٹیکل ہے کہ کیا یہ خاص مقصد اس خاص ذریعے کو جائز قرار دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے عملی دنیا شروع ہوتی ہے۔ الینسکی کے نزدیک زندگی کی جو جدوجہد ہے نا، وہ اصل میں مینز اینڈ اینڈز کی ہی کہانی ہے۔ مینز اینڈ اینڈز کی کہانی، صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عملی قدم اٹھاتے ہیں یعنی اے مین آف ایکشن، وہ اس معاملے تو خالصتاً اسٹریٹجک اور پریگمیٹک نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے اہم کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے صرف دو سوال اہم ہیں۔ پہلا، کیا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پاسبل بھی ہے؟ اور دوسرا، کیا اس کے لیے جو ذریعہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کام کرے گا؟ یہاں ایک بہت دلچسپ اور شاید تھوڑی متنازع بات وہ کہتے ہیں۔ جی، ان کے مطابق یہ سوچنا کہ غلط ذرائع مقصد کو بھی گندا کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت آئیڈیلسٹک سوچ ہے۔ ہاں، جیسے اصول اور مقاصد کسی لیب میں بالکل صاف ستھرے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کا میدان، اصل اکھاڑا کرپشن، سمجھوتوں اور یہاں تک کہ خون سے بھرا ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے وہ ان لوگوں پر بہت تنقید کرتے ہیں جو صرف ذرائع اور مقاصد کی اخلاقیات پر بحث کرتے رہتے ہیں لیکن خود کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، الینسکی انہیں نان ڈوئرز کہتے ہیں، یعنی صرف باتیں کرنے والے، جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مقصد سے تو متفق ہیں لیکن آپ کے طریقوں سے نہیں۔ بالکل وہی۔ الینسکی کے نزدیک یہ لوگ دراصل طاقتور طبقے یعنی ہیوز کے خاموش اتحادی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان ایکشن کا بہانہ ہے۔ تو پھر اس پیچیدہ دنیا میں کوئی اپنا راستہ کیسے چنے؟ الینسکی اس کے لیے کچھ اصول بتاتے ہیں جو اخلاقیات کے روایتی تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔
جی، اور پہلا اصول تو ہمارے اپنے رویے سے ہی متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں ہماری اخلاقیات کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارا ذاتی مفاد اس سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ جب ہم دور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اصولوں پر بڑے لیکچر دیتے ہیں۔ اس پر لا روش فوکالٹ کا ایک بہت مشہور قول ہے، ہم سب میں دوسروں کی مصیبتیں برداشت کرنے کی کافی طاقت ہوتی ہے۔ بالکل، جب تک آگ ہمارے گھر تک نہ پہنچے ہم دوسروں کو آگ بجھانے کے صحیح اور غلط طریقوں پر بھاشن دیتے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہمارا اپنا مفاد داؤ پر لگتا ہے، اخلاقیات کے پیمانے فوراً بدل جاتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ ہماری اخلاقیات کا پیمانہ ہمارے ذاتی مفاد سے جڑا ہے، لیکن دوسرا اصول کہتا ہے کہ آپ کی سیاسی پوزیشن بھی یہ طے کرتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اہم ہے۔ ذرائع کی اخلاقیات کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کی سیاسی پوزیشن کیا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ بہترین مثال دوسری جنگ عظیم میں نازی قبضے کے خلاف لڑنے والی فرانسیسی ریزسٹنس تحریک ہے۔ اچھا، انہوں نے قتل، دہشت، سبوتاج، اغوا سب کچھ استعمال کیا۔ ان کے حامیوں کے لیے وہ ہیرو تھے، مجاہدین آزادی۔ لیکن نازی حکومت کے لیے ان کے لیے وہ دہشت گرد اور مجرم تھے۔ عمل ایک ہی تھا، لیکن دیکھنے والوں کی پوزیشن نے اسے ہیروئزم یا دہشت گردی کا نام دیا۔ اس کی ایک اور حیران کن مثال امریکہ کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں ملتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک مقدس دستاویز ہے، آزادی کی علامت۔ جی، لیکن النسکی کہتے ہیں کہ اگر اسے برطانوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی یک طرفہ اور دھوکہ دہی پر مبنی دستاویز تھی۔ کیسے؟ اس میں صرف انگریزوں کے ظلم بتائے گئے تھے، لیکن ان کے کیے ہوئے کسی بھی اچھے کام کا ذکر نہیں تھا، جیسے کالونیز کو بیرونی خطرات سے بچانا یا قحط میں مدد کرنا۔ بالکل، لیکن جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ آپ لوگوں کو یہ کہہ کر جنگ پر نہیں بھیج سکتے کہ دشمن 60% غلط ہے اور ہم 40%۔ نہیں، آپ کو دشمن کو 100% شیطان اور خود کو 100% فرشتہ دکھانا پڑتا ہے۔ جی، اخلاقیات کو سفید اور سیاہ میں بانٹنا پڑتا ہے، چاہے حقیقت کتنی ہی گرے کیوں نہ ہو۔ جنگ جیتنے کے لیے یہ ایک ضروری ذریعہ تھا۔ یہ دشمن کو مکمل طور پر شیطان بنا کر پیش کرنے والی بات ہمیں سیدھا النسکی کے اگلے یعنی تیسرے اصول کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، تیسرا اصول بہت سیدھا اور بے رحم ہے۔ جنگ میں مقصد تقریباً ہر ذریعے کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ یہاں ونسٹن چرچل کی مثال بہت زبردست ہے۔ ہاں، چرچل کمیونزم کے شدید مخالف تھے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے اس کے خلاف بات کی، لیکن جب ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ اب کمیونسٹوں کا ساتھ کیسے دیں گے، اور چرچل نے جواب دیا، میرا صرف ایک مقصد ہے، ہٹلر کی تباہی۔ اگر ہٹلر جہنم پر بھی حملہ کر دے تو میں ہاؤس آف کامنز میں شیطان کے حق میں ایک اچھا حوالہ ضرور دوں گا۔ یعنی مقصد سب سے اوپر ہے۔ لیکن یہیں پر چوتھا اصول آتا ہے جو ہمیں تاریخ کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ جی، النسکی کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ آج کے محفوظ دور میں بیٹھ کر۔ اس کی مثال وہ بوسٹن قتل عام سے دیتے ہیں۔ جی، اس واقعے میں مرنے والے ایک شخص پیٹرک کار نے بستر مرگ پر گواہی دی کہ قصور مشتعل شہریوں کا تھا اور برطانوی فوجیوں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی۔ تو یہ تو انقلابیوں کے پورے بیانیے کے ہی خلاف جاتا تھا۔ بالکل، اس سے انقلابیوں میں خلبلی مچ گئی، لیکن ان کے لیڈر سیم ایڈمز نے فوراً اس گواہی کو یہ کہہ کر رد کر دیا کیا کہہ کر؟ کہ یہ شخص ایک آئرش پیپسٹ یعنی کیتھولک تھا، اس لیے اس کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آج کے دور سے دیکھیں تو یہ تو ایک گھٹیا اور مذہبی تعصب پر مبنی حرکت لگتی ہے۔ لیکن النسکی کہتے ہیں کہ اس وقت اپنے مقصد کو بچانے کے لیے انقلابیوں کے لیے یہ ایک شاندار اور ضروری حکمت عملی تھی۔ اصول وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ یہ سیم ایڈمز والی مثال تو واقعی حیران کن ہے، یعنی ایک انقلابی تحریک کا رہنما انصاف کے نام پر جان بوجھ کر ایک مذہبی تعصب کو ہوا دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ یہ اخلاقیات کے بارے میں ہمارے تصورات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہماری اخلاقیات ہمارے مفاد، ہمارے سیاسی پوزیشن اور وقت کے ساتھ بدلتی ہے، اور النسکی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں۔ یہ پانچواں اصول ہے۔ اخلاقیات پر تشویش اتنی ہی بڑھ جاتی ہے جتنے زیادہ ذرائع آپ کے پاس موجود ہوں۔ مطلب؟ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہو تو اخلاقی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ بس یہی کہیں گے، میں اور کر بھی کیا سکتا تھا۔
اچھا، لیکن جب آپ کے پاس بہت سے مؤثر ذرائع ہوں تب آپ اخلاقیات کے بارے میں سوچنے کی لگژری برداشت کر سکتے ہیں۔ یعنی اخلاقیات پر بحث کرنا بھی ایک طرح کی لگژری ہے جو صرف طاقتور لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل، مارک ٹوین نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ یہ اس عیسائی کا پراعتماد سکون ہے جس کے ہاتھ میں تاش کے چاروں بہترین پتے ہوں۔ واہ، اور اسی سے چھٹا اصول جڑا ہے جو بہت مختصر ہے۔ مقصد جتنا کم اہم ہوگا، آپ ذرائع کے اخلاقیات پر اتنی ہی زیادہ بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید یہ تمام عوامل ایک طرف اور تاریخ کا فیصلہ ایک طرف۔ الینسکی کے مطابق آخر میں تو صرف ایک ہی چیز معنی رکھتی ہے، آپ جیتے یا ہارے۔ یہ 7واں اصول ہے اور شاید سب سے زیادہ بے رحم۔ کامیابی یا ناکامی ہی اصل میں اخلاقیات کا پیمانہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ ہمیشہ نتیجے پر منحصر ہوتا ہے۔ جی، یہی چیز ایک غدار اور ایک محبت وطن ہیرو میں فرق کرتی ہے۔ کوئی بھی کامیاب غدار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو وہ بانی قوم یعنی فاؤنڈنگ فادر بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن تاریخ کو دیکھیں تو اس سے انکار کرنا مشکل ہے۔ لیکن ایلنسکی اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ جی، یہ 8واں اصول ہے۔ کسی ذریعے کی اخلاقیات اس بات پر منحصر ہے کہ اسے فتح کے قریب استعمال کیا جا رہا ہے یا شکست کے خوف سے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے کی دیتے ہیں۔ بالکل، ایلنسکی کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے بم گرایا تو اس کی جیت تقریباً یقینی تھی۔ جاپان مسلسل شکست کھا رہا تھا، ان کی نیوی اور ایئر فورس تباہ ہو چکی تھی۔ اس لیے اس حملے کے اخلاقی جواز پر آج تک دنیا بھر میں بحث ہوتی ہے۔ لیکن ایلنسکی کہتے ہیں کہ تصور کریں اگر یہی بم پرل ہاربر پر حملے کے فوراً بعد یعنی دسمبر 1941 میں امریکہ کے پاس ہوتا۔ جب امریکہ کمزور تھا اور شکست کا حقیقی خوف تھا۔ جی، اگر اس وقت امریکہ یہ بم استعمال کرتا تو دنیا بھر میں اسے ایک منصفانہ اور ضروری عمل سمجھا جاتا اور اس کی اخلاقیات پر شاید ہی کوئی سوال اٹھاتا۔ تھوڑے توقف کے بعد یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ ایک ہی عمل صرف وقت اور حالات کے فرق سے ایک طرف جنگی جرم بن جاتا ہے اور دوسری طرف ایک ضروری کارروائی۔ یہ سب طاقت اور بیانیے کا کھیل ہے اور اسی کھیل میں نواں اصول آتا ہے۔ کوئی بھی مؤثر ذریعہ مخالفین کی طرف سے خود بخود غیر اخلاقی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال امریکی انقلابی ہیرو فرانسس میرین ہے، جو سویمپ فاکس کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایک گوریلا جنگجو تھے۔ تو برطانوی فوج ان سے نپٹ نہیں پا رہی تھی؟ جی بالکل نہیں، اس لیے انہوں نے میرین کو ایک مجرم، ایک بزدل قرار دیا اور الزام لگایا کہ وہ ایک شریف آدمی کی طرح آمنے سامنے جنگ نہیں لڑ رہے۔ اچھا، تو ایلنسی کہتے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کا طریقہ کام کر رہا ہے۔ بالکل، جب آپ کا مخالف آپ کے طریقوں کو غیر اخلاقی یا انفیئر کہنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ آپ جیت رہے ہیں۔ یہ تمام اصول طاقت اور سیاست کی ایک بہت حقیقت پسندانہ تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن شاید سب سے اہم اور سب سے متنازع اصول 10واں ہے جو ایلنسکی نے مہاتما گاندھی کی مثال سے واضح کیا ہے۔ یہ 10واں اصول ہے اور یہ تمام اصولوں کا نچوڑ ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسی سے کام چلاتے ہیں اور اسے اخلاقیات کا لباس پہنا دیتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال مہاتما گاندھی اور ان کی پیسو ریزسٹنس کی تحریک ہے۔ جی، ہم سب گاندھی جی کی عدم تشدد کی پالیسی کو ایک بلند اخلاقی اصول سمجھتے ہیں، لیکن ایلنسکی اسے ایک شاندار سیاسی حکمت عملی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اخلاقیات کا معاملہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عملیت پسندی کا معاملہ تھا۔ گاندھی کے پاس بندوقیں نہیں تھیں اور نہ ہی ان کے لوگوں میں تشدد سے لڑنے کی روایت یا ہمت تھی۔ اچھا، گاندھی نے خود اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ انہیں حیرت ہوتی تھی کہ ان کے لوگ ظلم سہ لیتے ہیں لیکن بدلہ نہیں لیتے۔ تو ایلنسکی کہتے ہیں کہ گاندھی نے اسی غیر فعالیت، اسی کمزوری کو منظم کیا۔ بالکل، اسے ایک فلسفہ اور ایک مقصد دیا اور اسے ایک ناقابل شکست سیاسی ہتھیار میں بدل دیا۔ یہ سیاسی جوجٹسو کا کمال تھا۔ یعنی جو ایک مجبوری تھی اسے ایک اخلاقی طاقت بنا کر پیش کیا گیا۔ اور اس میں 2 باتیں اور بھی اہم ہیں۔ ایک، گاندھی کا دشمن برطانوی راج تھا، جو ایک لبرل جمہوری روایت رکھتا تھا جہاں پریس کی آزادی تھی، اور جو اس قسم کی مزاحمت پر گولی چلانے سے پہلے سوچتا تھا۔ جی، یہی حکمت عملی اگر نازی جرمنی یا سٹالن کے روس جیسے ٹوٹالیٹیرین سٹیٹ کے خلاف ہوتی تو کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ اور دوسری بات؟ دوسری اور سب سے دلچسپ بات، جب
ہیو ناٹس یعنی گاندھی اور ان کی کانگریس ہیوز یعنی حکمران بن گئے تو ان کی اخلاقیات بھی بدل گئی۔ وہ کیسے؟ آزادی کے صرف 8 ماہ بعد انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت نے پیسو ریزسٹنس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کیا بھوک ہڑتال جو آزادی کی تحریک میں ایک مقدس ہتھیار تھی اب غیر قانونی ہو گئی؟ جی، اب وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک غیر قانونی طریقہ بن گئی۔ واہ، یعنی جس سیڑھی پر چڑھ کر وہ اقتدار تک پہنچے، اقتدار میں آتے ہی اسی سیڑھی کو گرا دیا تاکہ کوئی اور اسے استعمال نہ کر سکے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ ذرائع کی اخلاقیات پوزیشن بدلنے سے کیسے بدل جاتی ہے۔ آخر میں الینسکی ایک 11واں اصول بتاتے ہیں جو مقاصد کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقاصد کو ہمیشہ عمومی اور بڑے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے، جیسے آزادی، مساوات، بھائی چارہ۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کے دوران اکثر ایسے نئے اور غیر متوقع نتائج سامنے آ جاتے ہیں جو اصل مقصد سے بھی بڑے اور اہم ہو سکتے ہیں۔ جیسے امریکی خانہ جنگی یونین کو بچانے کے لیے لڑی گئی تھی۔ لیکن اس کا ایک سب سے بڑا نتیجہ غلامی کا خاتمہ تھا، جو شروع میں بنیادی مقصد نہیں تھا۔ اس لیے مقاصد کو وسیع رکھنا ایک دانش مندانہ حکمت عملی ہے۔ الینسکی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ یہ آزادی اور انصاف جیسی اقدار کو حاصل کرنے کا ایک سیاسی ذریعہ ہے۔ اور اگر جمہوری عمل ان اقدار کو پامال کرنا شروع کر دے تو وہ اپنا جواز کھو دیتا ہے۔ تو آخر میں وہ اپنی بات کو وہیں واپس لاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک عملی انسان کے لیے اصل سوال یہ کبھی نہیں رہا کہ کیا مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے سوال یہ رہا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے حالات کے مطابق خود دینا ہوتا ہے۔ کیا یہ خاص مقصد اس خاص ذریعے کو جائز قرار دیتا ہے؟ The Science and Art of Government۔ یعنی حکومت چلانے کا فن اور علم۔ بالکل، لیکن آج کل یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ جوڑ توڑ، کرپشن، دھوکے بازی۔ صحیح۔ الینسکی ہمیں واپس ان کے اصل معنوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو ویسا دیکھ سکیں جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں پہلے اور سب سے متنازع لفظ سے ہی شروع کرتے ہیں، پاور یعنی طاقت۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں آمریت، ظلم اور ہر طرح کی منفی تصویریں ابھرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی غالی ہو۔ جی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا موجودہ کلچر ہے جسے الینسکی میڈیسن ایونیو کلچر کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ میڈیسن ایونیو کلچر سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم اشتہار بازی اور پبلک ریلیشنز یعنی PR کی دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل وہی۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ ہر قسم کے تنازع یعنی کنٹروورسی سے بچو۔ اچھا۔ ہر چیز کو خوشگوار، نرم اور قابل قبول بنا کر پیش کرو۔ اس ماحول میں پاور جیسا سخت اور حقیقی لفظ بہت غیر آرامدہ محسوس ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اس کی جگہ کوئی نرم لفظ استعمال کر لیں۔ جی، جیسے صلاحیتوں کا استعمال۔ لیکن الینسکی اس بات کو بالکل نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ اصل لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ لاتے ہیں تو آپ سچائی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بالکل، سیاست کی جو تلخ حقیقت ہے، اس میں جو جدوجہد، نفرت، محبت، قربانی ہے، وہ سب اس ایک لفظ پاور میں موجود ہے۔ انہوں نے مارک ٹوین کا ایک کال بھی نقل کیا اس بارے میں۔ ہاں، بہت زبردست کال ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح لفظ اور تقریباً صحیح لفظ میں وہی فرق ہے جو آسمانی بجلی اور جگنو میں ہوتا ہے۔ واہ! یعنی پاور ہی وہ آسمانی بجلی ہے، باقی سب جگنو ہے۔ اس لفظ سے بھاگنا حقیقت سے بھاگنے کے برابر ہے۔ اور پاور کا ذکر آتے ہی لوگ فوراً لارڈ ایکٹن کا وہ مشہور کال دہراتے ہیں۔ لیکن اکثر غلط۔ جی، سب کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی طاقت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ جبکہ اصل قول میں ایک بہت ہی اہم لفظ ہے جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ کون سا لفظ؟ اصل قول ہے پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ۔ اچھا، ٹینس ٹو کرپٹ، یعنی طاقت بگاڑ کی طرف مائل کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ چھوٹا سا لفظ ٹینز پوری بات بدل دیتا ہے۔ الینسکی کا نقطہ یہ ہے کہ خرابی طاقت میں نہیں، خرابی کی صلاحیت خود ہمارے اندر ہے۔ تو طاقت تو صرف ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے۔ جی، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ الینسکی کے نزدیک طاقت ایک دریا کی طرح ہے جس کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح انالوجی ہے۔ اسے برا یا بھلا کہنا ایسا ہی ہے جیسے دریا کو برا یا بھلا کہا جائے، وہ تو بس بہتا ہے۔ بالکل،
طاقت زندگی کی بنیادی قوت ہے، ایک ڈائنامو کی طرح۔ یہ ایک منظم توانائی ہے، آرگنائزڈ انرجی۔ اسی توانائی سے آپ تباہی بھی لا سکتے ہیں اور زندگی بچانے والی دوا بھی بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ بندوق کی طاقت غلامی بھی نافذ کر سکتی ہے اور آزادی بھی دلا سکتی ہے۔ پاسکال کا کہنا تھا کہ انصاف بغیر طاقت کے بے بس ہے اور طاقت بغیر انصاف کے ظلم ہے۔ واہ، انصاف بغیر طاقت کے بے بس ہے، یہ تو بہت گہری بات ہے نا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صرف اچھے خیالات یا نیک نیت ہونا کافی نہیں جب تک ان خیالات کو حقیقت بنانے کی طاقت نہ ہو۔ یہی ایلنسکی کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت کے بغیر یہ دنیا ایک مردہ سیارے کی طرح ہوگی۔ تو انتخاب کیا ہے پھر؟ انتخاب صرف دو چیزوں کے درمیان ہے، منظم طاقت یعنی آرگنائزڈ پاور اور غیر منظم طاقت یعنی ان آرگنائزڈ پاور۔ ٹھیک ہے، تو اگر طاقت بذات خود بری نہیں، صرف ایک ٹول ہے، تو پھر اس ٹول کو حاصل کرنے کی خواہش کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اور یہیں سے ہمارا اگلا لفظ جوڑتا ہے، سیلف انٹرسٹ، یعنی ذاتی مفاد۔ جی، اسے تو سیدھا سیدھا خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایلنسکی اسے کلاسک امریکی پریوں کی کہانی کہتے ہیں کہ انسان ذاتی مفاد کے بغیر صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اچھا، تاریخ سے لے کر مذہب تک ہر کوئی مانتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا محرک، اس کا پرائم موونگ فورس، اس کا اپنا مفاد ہی ہوتا ہے۔ ایڈم اسمتھ کی بھی تو یہی مثال تھی۔ جی، کہ ہمیں رات کا کھانا قصاب یا نان بائی کی مہربانی سے نہیں ملتا، بلکہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ماچیاویلی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ انسان بے وفا اور لالچی ہوتے ہیں۔ ایلنسکی اس میں کیا نئی بات بتا رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایلنسکی کہتے ہیں کہ میکیاویلی نے ایک بہت اہم چیز کو نظر انداز کر دیا، اور وہ ہے اخلاقی عوامل، مورل فیکٹرز۔ مطلب؟ میکیاویلی نے سمجھا کہ انسان کا ذاتی مفاد ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، یعنی صرف دولت اور طاقت۔ ایلنسکی کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کا ذاتی مفاد مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل۔ آپ کسی کو پیسے کا لالچ دے کر جنگ کے میدان میں بھیجتے ہیں، لیکن ایک بار جب گولیاں چلنا شروع ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذاتی مفاد پیسہ نہیں بلکہ زندہ رہنا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب جنگ جیت لی جاتی ہے تو اس کا مفاد کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور ایلنسکی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بدلتے ہوئے ذاتی مفاد کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کا پردہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آزادی، انصاف، جمہوریت وغیرہ۔ جی۔ اس کی سب سے بہترین مثال وہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور روس کے تعلقات کی دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ جنگ کے دوران جب جرمنی مشترکہ دشمن تھا تو امریکہ اور کمیونسٹ روس بہترین دوست تھے۔ امریکہ نے روس کو ہر طرح کی مدد دی۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، امریکہ نے اپنے پرانے دشمنوں یعنی جرمنی اور جاپان کے ساتھ مل کر اپنے پرانے دوست روس کے خلاف سرد جنگ شروع کر دی۔ اور دونوں صورتوں میں امریکہ نے یہی کہا کہ وہ آزادی، انصاف اور جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے۔ بالکل، جبکہ اصل وجہ خالصتاً ذاتی مفاد کا بدل جانا تھا۔ تو یہ تو سراسر موقع پرستی ہوئی۔ اسی سلسلے میں ایلنسکی اپنا ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ بتائیے۔ وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک روسی پروفیسر سے ملے۔ پروفیسر نے ان سے پوچھا، آپ کمیونزم پر کہاں کھڑے ہیں؟ ایلنسکی نے جواب دیا، اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کس کے کمیونسٹ ہیں، آپ کے یا ہمارے؟ واہ! اگر وہ ہمارے کمیونسٹ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ آپ کے ہیں تو ہم ان کے خلاف ہیں۔ کمیونزم بذات خود غیر متعلقہ ہے۔ یہ تو بہت ہی سینیکل لیکن شاید بہت سچی بات کہہ دی۔ یعنی نظریہ کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف مفاد معنی رکھتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ روسی پروفیسر نے پوچھا کہ آپ کے ملک سے باہر آزاد الیکشن کی کیا تعریف ہے؟ اچھا۔ ایلنسکی نے کہا، دیکھیں، ہماری تعریف بھی وہی ہے جو آپ کی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم جیت رہے ہیں تو الیکشن آزاد ہے، ورنہ یہ دہشت گردی اور دھاندلی ہے۔ اور پروفیسر کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ہنس پڑے اور انہوں نے اتفاق کیا۔ لیکن کیا انسان ہمیشہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہی کام کرتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر کچھ نہیں کرتا؟ جیسے 1964 میں بہت سے سفید فام طلبہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے مسیسپی گئے
یا جارج آویل نے اسپین کی خانہ جنگی میں حصہ لیا؟ نہیں، ایلنسکی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں بہت نایاب ہیں، لیکن یہ انسان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن ایک آرگنائزر کے طور پر آپ ان نایاب مثالوں پر اپنی حکمت عملی نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اس حقیقت پر کام کرنا ہوگا کہ 99% لوگ اپنے ذاتی مفاد سے ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر دنیا اسی طرح چلتی ہے کہ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ پورا معاشرہ آپس میں لڑ کر تباہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ بالکل صحیح سوال۔ شاید اس کا جواب ہمارے تیسرے لفظ میں ہے، کمپرومائز، یعنی سمجھوتا۔ بالکل صحیح جوڑا آپ نے۔ کمپرومائز کو عام طور پر کمزوری، اصولوں پر سودے بازی یا ہار سمجھا جاتا ہے۔ جی۔ لیکن ایلنسکی کے لیے، ایک آرگنائزر کے لیے، یہ ایک خوبصورت اور کلیدی لفظ ہے۔ خوبصورت؟ یہ تو بڑا عجیب لفظ ہے سمجھوتے کے لیے۔ زیادہ تر لوگ تو اسے سیل آؤٹ کرنا کہتے ہیں۔ صحیح۔ کیا ایلنسکی یہ نہیں مانتے کہ کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا؟ وہ اصولوں کی بات نہیں کر رہے، وہ پریگمیٹکس یعنی عملیت پسندی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی مثال بہت سادہ ہے۔ جی؟ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی آپ 0 پر ہیں اور آپ 100% کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑائی کے بعد 30% پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو آپ 70% ہار گئے؟ نہیں، آپ ہارے نہیں ہیں، آپ 30% جیت گئے ہیں۔ آپ 0 سے 30% آگے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک عملی نکتہ ہے، لیکن اس کا معاشرے سے کیا تعلق؟ اس سے بھی بڑھ کر ایلنسکی کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہی ایک آزاد اور کھلے معاشرے، a free and open society کی تعریف ہے۔ یہ کیسے؟ ایک آزاد معاشرہ دراصل ایک مسلسل چلنے والا تنازع ہے جسے وقتاً فوقتاً سمجھوتوں کے ذریعے روکا جاتا ہے، اور پھر وہی سمجھوتے اگلے تنازع کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک آزاد معاشرے کی ایک لفظ میں تعریف کرنی ہو تو وہ لفظ کمپرومائز ہوگا۔ اور جس معاشرے میں سمجھوتے کی گنجائش نہ ہو، وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین یعنی آمرانہ معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں صرف ایک ہی سچ ہوتا ہے، ایک ہی راستہ، کوئی سمجھوتا نہیں، صرف حکم۔ یہ سمجھوتا کرنے، تنازعات کو چلانے اور لوگوں کو منظم کرنے کے لیے بہت مضبوط لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ جی بالکل۔ اور مضبوط لیڈروں میں اکثر ایک بہت مضبوط ایگو یعنی انا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا چوتھا لفظ ہے اور یہ بھی کافی بدنام ہے۔ اور یہ ایک نسبتی یعنی ریلیٹیو لفظ ہے۔ آپ کا لیڈر آپ کے لیے بااصول، باہمت اور ایک ڈیمی گاڈ ہے۔ اور مخالفین کے لیے؟ آپ کے مخالفین کے لیے وہی لیڈر ضدی، بے اصول، منافق اور ایک ڈیموگوگ ہے۔ یہ صرف دیکھنے کا زاویہ ہے۔ ایلنسکی یہاں ایگو اور ایگوٹزم میں فرق بتاتے ہیں۔ یہ کیا فرق ہے؟ ایگو کا مطلب ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ ایک آرگنائزر کے لیے یہ لازمی ہے۔ ایگوٹزم کا مطلب ہے تکبر اور غرور، یعنی وینٹی اینڈ ایروگنس۔ اچھا۔ ایک آرگنائزر کو ہر قدم پر ناممکن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں یہ شدید خود اعتمادی یا ایگو نہ ہو کہ وہ جیت سکتا ہے، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہاری جا چکی ہے۔ تو ایک آرگنائزر کے اندر یہ ایک طرح کا جنون ہونا چاہیے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور میں اسے کر کے رہوں گا۔ بالکل۔ ایک حقیقی آرگنائزر وہ ہے جو 1,00,000 لوگوں کی بکھری ہوئی کمیونٹی کو دیکھ کر کہہ سکے کہ میں انہیں منظم کر لوں گی۔ یہ کہنے کے لیے بہت بڑی ایگو چاہیے۔ جی، لیکن لیڈر اور آرگنائزر کی ایگو میں ایک فرق ہے۔ لیڈر طاقت یعنی پاور چاہتا ہے، جبکہ آرگنائزر تخلیق یعنی کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ تخلیق؟ ایلنسکی کہتے ہیں کہ آرگنائزر ایک طرح سے خدا کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بکھری ہوئی چیزوں سے کچھ نیا بنانا چاہتا ہے۔ اور اس ایگو کا مقصد صرف ذاتی تسکین نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مقصد لوگوں میں امید پیدا کرنا ہے۔ آرگنائزر کی ایگو اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی مایوسی کو ہمت اور حوصلے میں بدل دے، اور ایک اجتماعی انا پیدا کرے۔ بالکل، ایک میس ایگو کو جنم دے۔ یہ سب کچھ بہت جارحانہ اور کنفرنٹیشنل لگ رہا ہے۔ ایک بڑی ایگو والا آرگنائزر لوگوں کے ذاتی مفاد کو استعمال کرتے ہوئے طاقت حاصل کرنے کے لیے، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے آخری لفظ کی طرف لے جاتا ہے، کانفلکٹ یعنی تنازع، جسے آج کل ہر کوئی ایک بری چیز سمجھتا ہے۔ جی، اور ایلنسکی اس کی 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ منظم مذہب ہے، جو اکثر دوسرا گال پیش کرنے کی بات کرتا ہے اور سٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام کی حمایت کرتا ہے۔
اور دوسری وجہ جس سے وہ زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں؟ وہی میڈیسن ایونیو کی پبلک ریلیشنز والی سوچ۔ پھر وہی بات آ گئی۔ جی، اس نے ایک ایسا کلچر بنایا ہے جو سب کے ساتھ بنا کر رکھو پر زور دیتا ہے اور تنازع کو ایک ناپسندیدہ اور منفی چیز بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی متنازع یعنی کنٹروورشل نہیں کہلانا چاہتا۔ اسی وجہ سے آج کل میڈیا، چرچ اور یونیورسٹیوں میں لوگوں کو متنازع ہونے پر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن بہانہ کچھ اور بنایا جاتا ہے۔ جی، الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں۔ میڈیا میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، چرچ میں کہتے ہیں سمجھداری کی کمی تھی، اور یونیورسٹی میں کہتے ہیں شخصیت کے مسائل تھے۔ مطلب ایک ہی ہوتا ہے، آپ نے تنازع کھڑا کیا۔ بالکل۔ تو الینسکی کا حتمی نقطہ کیا ہے؟ کیا تنازع اچھا ہے؟ ان کے نزدیک تنازع یعنی کانفلکٹ صرف اچھا نہیں بلکہ ایک آزاد اور کھلے معاشرے کا لازمی مرکز ہے، ایسنشل کور۔ اس کے بغیر جمہوریت مر جاتی ہے۔ اس کی وہ کوئی مثال دیتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جمہوری طرز زندگی کو موسیقی کی شکل میں لکھا جائے تو اس کی بنیادی تھیم اختلاف کی ہم آہنگی ہوگی، A harmony of dissonance، یعنی الگ الگ متضاد سروں کا ایک ساتھ بجنا۔ اور اس سے ایک خوبصورت دھن کا پیدا ہونا۔ مطلب شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ بالکل، اور وہ اس بحث کا آغاز اپنے ذاتی تجربے سے کرتی ہیں، ایک ٹریننگ اسکول جو انہوں نے قائم کیا تھا۔ اچھا۔ اور یہ کوئی عام اسکول نہیں تھا، اس کا مقصد ایسے لوگ تیار کرنا تھا جو معاشرے میں حقیقی پاور کے ڈھانچے کو چیلنج کر سکیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ تجربہ کیسا رہا اور اس سے انہوں نے کیا سبق سیکھا۔ تو یہ ٹریننگ اسکول یہ قسم کی ریبل یونیورسٹی جیسا لگتا ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ الینسکی لکھتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، متوسط طبقے کی خواتین، پادری اور مختلف کمیونٹیز جیسے کہ ملیٹنٹ انڈینز، چکاناز، پورٹو ریکنز، اور بلیک سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی ایک بہت ہی ڈائیورس گروپ تھا۔ جی ہاں، اور یہی تو اس کا مرکزی نقطہ تھا۔ الینسکی کا ماننا تھا کہ آرگنائزنگ کلاس روم میں نہیں سکھائی جا سکتی۔ اچھا، ان کا 15 مہینوں کا پروگرام مکمل طور پر عملی کام پر مبنی تھا۔ 15 مہینے؟ جی، وہ حقیقی مسائل پر گھنٹوں بحث کرتے تھے۔ پاور اسٹرکچر کا تجزیہ کیسے کیا جائے، کمیونیکیشن کیسی ہو، کانفلکٹ یعنی تصادم کی حکمت عملی کیا ہو۔ مطلب ہر مسئلہ ایک کیس سٹڈی تھا۔ بالکل، اور ہر کیس کے بعد ایک پوسٹ مارٹم ہوتا تھا جہاں وہ جائزہ لیتے تھے کہ کیا صحیح ہوا، کیا غلط، اور اس سے کیا عمومی اصول اخذ کیا جا سکتا ہے۔ جی، لیکن وہ اس کی انسانی قیمت پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزر کی زندگی میں کوئی ورک لائف بیلنس نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ میٹنگ صبح 3 بجے تک چلتی ہیں، ذاتی زندگی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ان کی شادیاں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی محنت اور قربانی کے باوجود الینسکی خود تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے نتائج ملے جلے تھے۔ ملے جلے؟ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ ناکامیاں کامیابیوں سے زیادہ تھیں۔ واہ، یہ ایک بہت بڑی خود تنقیدی ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر ان کا طریقہ اتنا عملی اور ہینڈز آن تھا تو پھر ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ بالکل۔ وہ کیا چیز تھی جو یہ ٹریننگ نہیں سکھا پا رہی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جو الینسکی کو ایک گہری حقیقت کی طرف لے گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو لوگ اپنی کمیونٹیز سے باہر آ کر تربیت لیتے تھے وہ ایک خاص مقام پر آ کر رک جاتے تھے۔ اچھا۔ وہ انہیں اسکلڈ پلمبرز یا کارپینٹر سے تشبیہ دیتی ہیں، یعنی وہ کسی موجودہ نظام کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں لیکن کسی نئی جگہ پر بالکل نیا نظام ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ ان میں وہ تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی تھی۔ یعنی وہ تکنیکی طور پر تو ماہر ہو جاتے تھے لیکن ان میں وہ فیل یا انٹیوشن نہیں آتی تھی جو ایک حقیقی آرگنائزر کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، انہوں نے دیکھا کہ کچھ آرگنائزر ایک نسلی گروہ کے ساتھ تو بہت کامیاب تھے لیکن دوسری کمیونٹی میں جا کر ناکام ہو جاتے۔ صحیح۔ کیمپس کے ایکٹیوسٹ طلبہ کو تو منظم کر لیتے تھے لیکن محنت کش طبقے سے بات نہیں کر پاتے۔ اچھا۔ اسی طرح انہوں نے لیبر یونین کے آرگنائزرز پر بھی سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یونین کا تجربہ بہت محدود ہوتا ہے۔ کس طرح سے محدود؟ دیکھیں، وہ تنخواہ، پینشن، کانٹریکٹ، ان جیسے مخصوص مسائل پر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ کمیونٹی آرگنائزنگ ایک زندہ، بدلتی ہوئی چیز ہے۔
یہاں مسائل صرف معاشی نہیں ہوتے بلکہ نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے سوشل ورک اسکولوں سے آنے والوں کو بھی نہیں بخشا۔ وہ ایک بہت تیکھا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ بہت مشہور جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 4 ٹانگوں والے چوہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے منظم ہوتے ہیں اور بس وہیں رک جاتے ہیں۔ ہم 4 ٹانگوں والے چوہوں سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم 2 ٹانگوں والے چوہوں تک پہنچ سکیں۔ بالکل، اس سے ان کی سوچ کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام تجربات اور ناکامیوں نے جی، ان سب نے الینسکی کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید ہم غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ایک آرگنائزر کو کیسے تربیت دی جائے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایک قدرتی آرگنائزر میں کون سی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اچھا، تو فوکس ٹریننگ سے شخصیت پر آ گیا۔ جی، اس نے انہیں ایک ایسی فہرست بنانے پر مجبور کیا جو ٹریننگ سے زیادہ ایک شخص کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ہے۔ اور میرے خیال میں ان کی فہرست کا پہلا نقطہ ہی سب سے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، کیوں؟ یعنی تجسس، کیوریوسٹی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن وہ اسے انقلابی عمل کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ جی، کیونکہ ایک آرگنائزر کے لیے کچھ بھی مقدس نہیں ہوتا، وہ ہر چیز پر سوال اٹھاتا ہے۔ ہر چیز پر؟ روایات، قوانین، اقدار، وہ سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیوں پوچھنا ہی اسٹیٹس کو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ الینسکی یہاں تک کہتی ہیں کہ سقراط یعنی سوکریٹیز تاریخ کے عظیم ترین آرگنائزرز میں سے ایک تھا۔ اچھا؟ کیونکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے صرف ایسے سوالات پوچھے جو لوگوں کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتے تھے، اور یہی کسی بھی تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ اور اسی تجسس سے دوسری خوبی جڑی ہے جسے وہ irreverence یعنی بے ادبی یا گستاخی کہتے ہیں۔ جی، جو شخص ہر چیز پر سوال اٹھائے گا وہ لامحالہ ان چیزوں کو بھی چیلنج کرے گا جنہیں معاشرہ مقدس سمجھتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ آپ کو ایک نائلسٹ یا محض ہر چیز کا مخالف سمجھنے لگے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، الینسکی کے نزدیک یہ گستاخی، نفرت یا تباہی سے نہیں، تو پھر کس چیز سے؟ بلکہ زندگی کے لیے ایک گہرے احترام سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس یقین سے آتی ہے کہ انسان اس سے بہتر کا مستحق ہے جو اسے دیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ تو وہ مقدس سمجھی جانے والی گائے کو اس لیے چیلنج کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کو اس سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ یہ ایک تعمیری گستاخی ہے۔ اس کے بعد وہ تخیل یعنی امیجنیشن کی بات کرتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم امیجنیشن کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں نئے آئیڈیاز یا تخلیقی حکمت عملی آتی ہے۔ جی، لیکن الینسکی اسے ایک گہرے انسانی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کے لیے تخیل صرف نئے حربے سوچنا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ہمدردی یعنی ایمپتھی کی صلاحیت ہے۔ ایمپتھی؟ کیا آپ خود کو کسی دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کر اس کے درد، اس کی نا امیدی، اس کی امیدوں کو محسوس کر سکتے ہیں؟ یہی تخیل ایک آرگنائزر کو لوگوں سے جوڑتا ہے۔ اور اس کا کوئی اسٹریٹجک پہلو بھی ہے؟ جی بالکل، یہی تخیل آپ کو اپنے مخالف کے ذہن میں جھانکنے اور یہ اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے کہ وہ آپ کے اقدام پر کیا رد عمل دے گا۔ اگلی خوبی ہے مزہ کا احساس، a sense of humor۔ الینسکی اسے ایک بنیادی ہتھیار قرار دیتے ہیں۔ جی، بہت اہم۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ طنز یا تضحیک کا استعمال کریں تو لوگ آپ کے مقصد کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیں؟ الینسکی اس کے بالکل برعکس دلیل دیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی بنیادی طور پر ایک المیہ یعنی ٹریجڈی ہے۔ اگر آپ اس کا سامنا بغیر حصے مزہ کے کریں گے تو آپ یا تو مایوس ہو جائیں گے یا خود کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے لگیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح کا بیلنس ہے۔ جی، حصے مزہ آپ کو پرسپیکٹو دیتی ہے، اور جہاں تک ہتھیار کی بات ہے، طنز یعنی سٹائر اور تضحیک یعنی ریڈیکیول سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جواب دینا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ آپ کے مخالف کو غصہ دلاتا ہے، اسے بوکھلاہٹ کا شکار کرتا ہے اور اسے عوام کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی شاعرانہ خوبی آتی ہے، ایک بہتر دنیا کا دھندلا سا تصور۔ A bit of a blurred vision of a better world۔ یہ دھندلا سا یعنی بلرڈ لفظ بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو لیڈروں سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کے پاس ایک کرسٹل کلیئر ویژن ہو۔ یہ ایک خوبصورت پیراڈاکس ہے۔ الینسکی کہتی ہیں
کہ آرگنائزر کا روزمرہ کا کام بہت تھکا دینے والا، غیر دلچسپ اور تفصیلات سے بھرا ہوتا ہے۔ میٹنگز، فون کالز، پیمفلیٹس۔ جی، جھگڑے۔ اگر آپ ہر وقت ایک بہترین یوٹوپین دنیا کے واضح تصور پر نظر رکھیں گے تو آپ روزمرہ کی حقیقت سے مایوس ہو کر جلدی ہمت ہار جائیں گے۔ تو یہ دھندلا ویژن کیسے مدد کرتا ہے؟ یہ دھندلا سا ویژن امید کی ایک ہلکی سی کرن کی طرح ہے، جو آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی دیوار میں صرف ایک اینٹ لگا رہے ہیں۔ اچھا۔ آپ کو پوری تصویر صاف نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اینٹ اس تصویر کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آرگنائزر کی اپنی شخصیت بھی منظم ہونی چاہیے، این آرگنائزڈ پرسنالٹی۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف وقت کی پابندی یا چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے بارے میں؟ اس سے کہیں زیادہ۔ اس کا مطلب ہے افراتفری یعنی کیوس میں سکون سے کام کرنے کی صلاحیت۔ ایک منظم شخصیت والا شخص جانتا ہے کہ دنیا نکھٹ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اکثر صحیح کام غلط وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں، اور وہ اس حقیقت سے پریشان نہیں ہوتا۔ بالکل۔ وہ لوگوں کی ذاتی دلچسپیوں جیسے لالچ، خوف یا انا کو ایک بڑا اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ اور اسی سے ملٹیپل ایشوز کا نظریہ جڑتا ہے۔ جی یعنی ایک بڑی تنظیم صرف ایک مسئلے پر نہیں بن سکتی۔ جی، کیونکہ ہر شخص کی ترجیح مختلف ہوتی ہے۔ کوئی شہری حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو گرنے سے بچانا چاہتا ہے، کوئی گلی سے منشیات فروشوں کو بھگانا چاہتا ہے۔ تو آرگنائزر ان سب کو کیسے اکٹھا کرتا ہے؟ ایک کامیاب آرگنائزر ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم میری مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی ایک ڈیل۔ جی، یہ سودے بازی، یہ سیلف انٹرسٹ پر مبنی اتحاد ہی ایک طاقتور تنظیم کی بنیاد بنتا ہے۔ اگلی خوبی a well integrated political schizoid۔ یہ سننے میں ہی ایک بہت عجیب اور خطرناک سی بات لگتی ہے۔ جی، یہ النسکی کی اشتعال انگیز زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزر کو ایک طرح سے منافق یا دوغلا ہونا چاہیے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ منافقت نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک آرگنائزر کو بائے وقت دو مختلف حقیقتوں میں جینا پڑتا ہے۔ دو حقیقتیں؟ ایک طرف جب وہ میدان میں لوگوں کو متحرک کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہر مسئلے کو سیاہ اور سفید، حق اور باطل کی جنگ بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہم 100% صحیح ہیں اور وہ 100% غلط ہیں۔ بالکل، یہ جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری حقیقت؟ دوسری حقیقت اس کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ اندر سے جانتا ہے کہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا وقت آئے گا تو حقیقت کہیں درمیان میں ہوگی۔ اچھا۔ شاید اختلاف صرف 10% کا ہو۔ ایک ویل انٹیگریٹڈ شخصیت وہ ہے جو اس تضاد کو مینج کر سکے۔ یعنی وہ سڑک پر جنگجو اور میز پر ایک حقیقت پسند سفارتکار بن سکے۔ بالکل، یہ ذہنی لچک ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ انا یعنی ایگو کی بات کرتے ہیں۔ عام طور پر ایگو کو ایک منفی لفظ سمجھا جاتا ہے۔ جی، خاص طور پر جب آپ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں۔ تو کیا ایک آرگنائزر میں تکبر جیسی چیز خطرناک نہیں ہوگی؟ یہاں بھی النسکی ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہیں۔ وہ ایگوٹزم یعنی تکبر اور ایگو یعنی خود اعتمادی میں فرق کرتی ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق ایک آرگنائزر کا ایگو اس کا اپنی صلاحیتوں پر غیر متزلزل یقین ہے۔ اسے یہ مان کر چلنا پڑتا ہے کہ حالات ہمیشہ اس کے خلاف ہوں گے، وسائل کم ہوں گے۔ جی، اور طاقتور لوگ اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے۔ ایسی صورتحال میں صرف ایک بہت مضبوط انا ہی اسے آگے بڑھنے کی ہمت دے سکتی ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو کہتی ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور فہرست کے آخر میں وہ ایک آزاد اور کھلا ذہن اور سیاسی نسبت یعنی پولیٹیکل ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام اقدار نسبتی یعنی ریلیٹیو ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک آرگنائزر کسی بھی نظریے، کسی بھی ڈوگما کا قیدی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی حتمی یا مطلق نہیں ہے۔ جو حکمت عملی آج کام کر رہی ہے وہ کل ناکام ہو سکتی ہے۔ جو اتحادی آج ساتھ ہے وہ کل مخالف ہو سکتا ہے۔ بالکل،
سیاسی نسبت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ لچکدار ہوتا ہے، تو جب غیر متوقع واقعات ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹتا نہیں؟ بلکہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ نظریے سے زیادہ نتائج پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ تو ان تمام پیچیدہ اور بعض اوقات متضاد خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد ایلنسکی آخر میں ایک آرگنائزر اور ایک روایتی لیڈر کے درمیان کیا بنیادی فرق بتاتے ہیں؟ فرق نیت اور مقصد کا ہے۔ ان کے مطابق ایک لیڈر اقتدار اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اسے خود استعمال کر سکے، یعنی اس کی منزل طاقت کا حصول ہے؟ جی، جبکہ ایک آرگنائزر طاقت پیدا کرتا ہے تاکہ دوسرے اسے استعمال کر سکیں۔ اچھا، اس کی خوشی اس تخلیقی عمل میں ہے کہ وہ ایک کمزور کمیونٹی کو اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ وہ انجن بناتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے۔ یہ ایک بہت گہرا فرق ہے۔ وہ اس کا موازنہ دی منی گیم نامی کتاب کے کردار سے کرتے ہیں، جو کہتا ہے کہ بہترین فنڈ مینیجرز میں ایک خاص قسم کی انٹیوشن اور فیل ہوتی ہے جی جسے سکھایا نہیں جا سکتا۔ جی، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ خوبی خود کو جاننے سے آتی ہے۔ ایک آرگنائزر کو سب سے پہلے اپنی ذات، اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقتوں کو سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کو منظم کرنے نکلتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا اور سب سے مشکل پروجیکٹ آپ خود ہوتے ہیں۔ ایلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ خصوصیات شاید ہی کسی ایک شخص میں مکمل طور پر پائی جائیں، لیکن یہ وہ ستارے ہیں جن کی طرف دیکھ کر ایک آرگنائزر اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ ایلنسکی کے لیے کمیونیکیشن صرف بات چیت نہیں ہے، یہ ایک آرگنائزر کا سب سے اہم بلکہ واحد ہتھیار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری حکمت عملی، آپ کے سارے اچھے ارادے سب بیکار ہیں۔ لیکن یہاں بات پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اچھی تقریر کرنا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ ایلنسکی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن صرف تب ہوتی ہے جب آپ دوسرے شخص کے تجربے یعنی ایکسپیرینس کے دائرے میں بات کریں۔ اچھا، لوگ صرف وہی سمجھتے ہیں جس کا انہیں ذاتی تجربہ ہو یا جس سے وہ کسی طرح ریلیٹ کر سکیں۔ اس کے بغیر آپ کی باتیں صرف ہوا میں الفاظ ہوں گے۔ اس کی ایک مثال ہمارے نوٹس میں بہت دلچسپ ہے، وہ جہاز والی۔ ہاں، کہ ایک جہاز کا کپتان مسافروں کو بتاتا ہے کہ ٹیک آف کے دوران جتنا فیول استعمال ہوا اس میں ایک عام گاڑی شکاگو سے نیو یارک اور واپس جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ جہاز کتنا فیول استعمال کرتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنی گاڑی کی مائلیج کو سمجھتا ہے۔ اس نے ایک نامعلوم حقیقت کو ایک مشترکہ تجربے سے جوڑ دیا۔ یہی اصل فن ہے۔ اسی لیے ایلنسکی کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی سیکس یا ٹوائلٹ سے متعلق مثالیں استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی ہیں، کیونکہ یہ عالمگیر تجربات ہیں۔ جی بالکل، جو ہر کلچر اور ہر طبقے میں مشترک ہیں۔ جیسے وہ 3 عورتوں والی کہانی سناتی ہیں کہ ایک امریکن، ایک برٹش اور ایک فرینچ عورت اگر ایک جزیرے پر 6 مردوں کے ساتھ پھنس جائیں تو کیا کریں گی؟ تو فرینچ عورت کا جواب تھا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جی، یہ اخلاقیات کی نسبیت یعنی ریلیٹیوٹی آف مورلز کو سمجھانے کا ایک چٹپٹا لیکن بہت مؤثر طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تب کیا ہو جب لوگوں کے پاس وہ تجربہ ہی نہ ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے؟ آپ ایک بالکل نئی بات کیسے سمجھائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایلنسکی کہتی ہیں اگر تجربہ موجود نہیں ہے تو آپ کو وہ تجربہ پیدا کرنا ہوگا۔ پیدا کرنا ہوگا؟ کیسے؟ انہوں نے اپنے سٹاف کو یہ سمجھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا۔ انہوں نے ویٹر کو چکن لیور آملیٹ کا آرڈر دیا، لیکن ایک عجیب شرط رکھی کہ چکن لیور سائڈ پر ہوں۔ اچھا۔ اب وہ ویٹر جو صرف مینیو کے نمبرز کے حساب سے آرڈر لینے کا عادی تھا، اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ پوری طرح کنفیوز ہو گیا اور آرڈر غلط کر بیٹھا۔ تو انہوں نے عملی طور پر دکھا دیا کہ جب آپ سسٹم سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ جی، اور وہ $10 والی بل کی مثال تو اور بھی حیران کن ہے۔ ہاں، کہ لاس اینجلس کی سڑک پر ایلنسکی لوگوں کو $10 کا نوٹ مفت میں دے رہے ہیں اور کوئی اسے لینے کو تیار نہیں۔ یہ ان کے تجربے سے اتنا باہر تھا کہ کوئی اجنبی انہیں مفت میں پیسے کیوں دے گا، کہ سب نے اس سے کوئی دھوکہ سمجھا یا ڈر گئے۔ یعنی انسان کی نفسیات حقیقت سے زیادہ اپنے تجربے پر بھروسہ کرتی ہے۔ اور اسی اصول کا سب سے طاقتور اطلاق مذاکرات یعنی نیگوسیشن میں ہوتا ہے۔ کتاب میں حضرت موسیٰ اور خدا کے درمیان مکالمے کی ایک شاندار مثال ہے۔
جب خدا بنی اسرائیل سے ناراض تھے؟ جی، شدید ناراض۔ تو حضرت موسیٰ نے رحم یا انصاف کی اپیل نہیں کی، انہوں نے خدا کی سب سے بڑی قدر، ان کی اپنی ساخ اور نمبر 1 رہنے کی خواہش پر بات کی۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو ختم کر دیا تو دنیا کہے گی کہ خدا اپنے لوگوں کو وعدے کے مطابق زمین تک نہیں پہنچا سکے، وہ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ یہ دلیل خدا کے تجربے کے دائرے میں تھی اور خدا مان گئے۔ واہ، یعنی کمیونیکیشن صرف الفاظ نہیں بلکہ دوسرے کی نفسیات، اقدار اور تجربے کو سمجھنے کا فن ہے۔ اچھا، اب اگلے حصے پر آتے ہیں، ان دی بگننگ۔ ایک آرگنائزر جب کسی نئی کمیونٹی میں قدم رکھتا ہے تو وہ شروعات کیسے کرتا ہے؟ یہ سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہے۔ آپ کا پہلا کام اعتماد جیتنا نہیں بلکہ وہاں کام کرنے کا لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لوگ تو ہر اجنبی پر شک کرتے ہوں گے، خاص طور پر جو مدد کرنے کا دعویٰ کریں۔ بالکل، تو ایلنسکی کہتی ہیں کہ شروعات محبت کے دعووں سے نہیں بلکہ ان کے دشمنوں جیسے ظالم مالک مکان یا کرپٹ پولیس کی کھلی مذمت سے کرنی چاہیے، تاکہ فوراً یہ ثابت ہو کہ آپ ان کی طرف ہیں۔ جی، اور یہ کہ آپ ایک ونر ہیں، کوئی ایسا شخص جو حالات بدل سکتا ہے۔ یعنی آپ کی ساخت اس بات پر بنتی ہے کہ طاقتور لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یقیناً، سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود آپ کو ایک ڈینجرس اینیمی قرار دے۔ جب شکاگو کے میٹ پیکرز نے الینسکی کو اخبارات میں خطرناک کہا تو غریب مزدوروں کے لیے یہ ان کا پیدائشی سرٹیفکیٹ بن گیا۔ یعنی جب طاقتور آپ سے ڈرنے لگیں تو عام لوگ آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر کسی کمیونٹی سے آپ کو دعوت ہی نہ ملے تو ایک اچھا آرگنائزر دعوت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں میں موجود بے چینی اور مایوسی کو تھوڑی اور ہوا دیتا ہے، ان میں تبدیلی کی امید جگاتا ہے اور سوکریٹک طریقہ یعنی سوکریٹک میتھڈ استعمال کرتا ہے۔ مطلب وہ سیدھا حل نہیں بتاتا؟ نہیں، وہ سوالات پوچھتا ہے، جیسے کسی سے پوچھنا تم اس خستہ حال چوہوں سے بھری عمارت میں کیوں رہتے ہو، اور پھر سوالات کے ذریعے اسے خود یہ سوچنے پر مجبور کرنا کہ اگر ہم سب مل کر کرایہ روک دیں تو کیا ہوگا۔ سمجھ گیا۔ تو آپ نے کمیونٹی میں جگہ بنا لی، لوگوں کو متحرک بھی کر دیا، لیکن لڑیں گے کس چیز کے لیے؟ یہاں کتاب کا اگلا نقطہ ہے پالیسی آفٹر پاور، اور یہ مجھے بہت عجیب لگا کہ اکثر لوگوں کو شروع میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل عام بات ہے، کیونکہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس حالات بدلنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک فینٹیسی کی طرح لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب تنظیم کے ذریعے انہیں طاقت کا احساس ہوتا ہے تب وہ مسائل کے حل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے ایلنسکی کہتی ہیں طاقت پالیسی سے پہلے آتی ہے۔ کتاب میں ووڈ لان آرگنائزیشن کی مثال ہے۔ انہوں نے جن 5 مطالبات کے لیے جدوجہد شروع کی، 8 مہینے بعد جب شہر نے وہ سب مان لیے تو لیڈر خوش ہونے کے بجائے غصے میں تھے۔ جی، کیونکہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اب ان کے مطالبات کہیں زیادہ بڑھ چکے تھے۔ وہ پہلے ہیمبرگر کے لیے لڑ رہے تھے، اب انہیں فلے مینیو چاہیے۔ بالکل، اور یہی انسانی فطرت ہے۔ ایک اچھا آرگنائزر یہ جانتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ بتا کر مایوس نہیں کرتا، وہ اس مومنٹم کو جاری رکھتا ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ جب کوئی آرگنائزر آتا ہوگا تو بہت سے لوگ دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہوں گے، ہے نا؟ جواز پیش کرتے ہوں گے کہ وہ اب تک کچھ کیوں نہیں کر پائے۔ جی، اور اسے ایلنسکی ریشنلائزیشن کہتی ہیں۔ یہ ایک فطری دفاعی رد عمل ہے۔ اس کی بہترین مثال کینیڈا کے مقامی انڈینز کی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ جب ایلنسکی نے انہیں منظم ہونے کا مشورہ دیا تو ان کے لیڈروں نے کہا یہ گوروں کا طریقہ ہے، ہم اپنی اقدار کھو دیں گے۔ اور ان کی اقدار کیا تھی؟ انہوں نے کریٹو فشنگ جیسی مبہم باتوں کا ذکر کیا۔ جب ایلنسکی نے دباؤ ڈالا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ آخرکار ایلنسکی نے براہ راست کہا یہ سب بکواس ہے۔ اوہ، یہ کہنا تو بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ سچائی نے ان کے دفاعی حصار کو توڑ دیا اور تب جا کر اصل مسئلے پر بات شروع ہوئی۔ آرگنائزر کو ایسے جوازوں کو پہچان کر ان سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل کام پر، the process of power۔ ایک تنظیم کھڑی کرنے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایلنسکی کے مطابق تنظیم بنانے کا صرف ایک مقصد ہے، ایک میس پاور بیس بنانا، کیونکہ تبدیلی دلیل سے نہیں طاقت سے آتی ہے، اور طاقت تنظیم سے آتی ہے۔
جی، تو آرگنائزر کا کام لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا ہے. اس کے لیے وہ جان بوجھ کر سنچ فائٹس یعنی آسان لڑائیاں ترتیب دیتی ہے تاکہ شروع میں چھوٹی چھوٹی یقینی کامیابیاں ملیں. جیسے وہ انفنٹ ویلفیئر سوسائٹی والی مثال، انہیں پتا تھا کہ سوسائٹی صرف ایک درخواست پر ہی اپنا کلینک دوبارہ کھول دے گی. لیکن انہوں نے ایک ڈرامائی احتجاج کا منصوبہ بنایا. دفتر میں گئے، میز پر ہاتھ مارے، چیخ کر کہا کہ ہم نہیں، جواب میں نہیں سنیں گے. جب انہیں فوراً ہاں مل گئی تو لوگوں کو لگا کہ انہوں نے اپنی طاقت سے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اس سے ان کا حوصلہ آسمان پر پہنچ گیا. یہی نفسیاتی کھیل ہے. ایک اور بہت اہم نکتہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ کمیونٹی ڈس آرگنائزیشن از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ کمیونٹی آرگنائزیشن. یعنی کمیونٹی کو منظم کرنے کے لیے پہلے وہاں موجود پرانے نظام کو توڑنا پڑتا ہے، چاہے وہ منظم بے حسی ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے آرگنائزر ایک ایجیٹیٹر ہوتا ہے جو بے اطمینانی اور تنازعات کو ہوا دیتا ہے. تو آپ مسائل کو ایشوز میں تبدیل کرتے ہیں. بالکل. ایک برا حال یعنی بیڈ سین ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایشو نہیں. ایشو وہ ہوتا ہے جس پر آپ کچھ کر سکتے ہیں، جو قابل حل ہو. آرگنائزر لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اور تبھی ان کے مسائل ایشوز میں بدلتے ہیں. اور لڑنے کے لیے ہتھیار چاہیے. اب آتے ہیں کتاب کے سب سے مشہور حصے پر، ٹیکٹکس. جی، اور ان کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے. ٹیکٹکس مینز ڈوئنگ واٹ یو کین ود واٹ یو ہیو، یعنی جو آپ کے پاس ہے اسی سے وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے 13 بنیادی اصول بتائے ہیں، جی، جن میں سے چند بہت اہم ہیں. پہلا، طاقت وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ کا دشمن سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس ہے. کبھی اپنے لوگوں کے تجربے سے باہر نہ جائیں. جہاں ممکن ہو دشمن کے تجربے سے باہر جائیں تاکہ وہ کنفیوزڈ اور خوف زدہ ہو. چوتھا، دشمن کو اس کے اپنے اصولوں پر عمل کرنے پر مجبور کریں. اور ایک میرا پسندیدہ، تضحیک یعنی ریڈیکیول انسان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے. اور 13واں اصول جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ہدف چنیں، اسے منجمد کریں، اسے ذاتی بنائیں اور اسے پولرائز کریں. لیکن ان اصولوں کی عملی مثالیں تو بالکل ہی الگ سطح کی ہیں، جیسے روچیسٹر سمفنی کنسرٹ میں فارٹن کی دھمکی. یہ کیا تھا؟ یہ کلاسک مثال ہے دشمن کے تجربے سے باہر جانے کی. منصوبہ یہ تھا کہ 100 سیاہ فام لوگوں کو کانسرٹ سے پہلے صرف بیکڈ بینز کھلائے جائیں اور پھر انہیں مہنگے ٹکٹ خرید کر کانسرٹ میں بھیج دیا جائے. اوہ خدایا! اس سے جو افراتفری مچ تھی وہ اس امیر مہذب اسٹیبلشمنٹ کے تجربے سے بالکل باہر ہوتی. صرف اس دھمکی کی خبر نے ہی شہر میں ہلچل مچا دی. یہ تو نفسیاتی جنگ کا ایک بالکل الگ ہی درجہ ہے. لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تو ہے. جیسے شکاگو کے اوہیر ایئرپورٹ پر تمام لیبارٹریز پر قبضہ کرنے کی دھمکی، جسے شٹن کہا گیا، اس سے تو عام لوگوں کو شدید پریشانی ہوتی. بالکل، اور یہی النسکی کی حکمت عملی کا ایک متنازع پہلو ہے. ان کا نکتہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہلانے کے لیے آپ کو اسٹیٹس کیو میں خلل ڈالنا پڑتا ہے. تو عوام کی پریشانی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ تھی. جی، اور اکثر صرف دھمکی ہی کافی ہوتی ہے. شٹن کی دھمکی سے ہی انتظامیہ نے تمام مطالبات مان لیے تھے. اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ حکمت عملی، جیسے وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کے خلاف 3000 خریداروں کو بھیجنے کا منصوبہ، یہ اتنی تخلیقی ہیں. النسکی یہ سب سوچتے کیسے تھے؟ یہی سب سے دلچسپ بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ حکمت عملی یعنی ٹیکٹک ٹھنڈے دماغ سے کمرے میں بیٹھ کر نہیں بنتی. یہ حادثے، ضرورت اور رد عمل سے پیدا ہوتی ہے. کتاب کا اگلا حصہ دی جینیسس آف ٹیکٹک پراکسی اسی بات کی بہترین مثال ہے. پراکسی ٹیکٹک کی کہانی یہ ایسٹ مین کوڈیک جیسی بڑی کمپنی کے ساتھ تنازع کے دوران پیدا ہوئی. جی، جب روایتی مظاہرے ناکام ہو رہے تھے. شروع میں مقصد بہت سادہ تھا، شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں خلل ڈالنا. انہوں نے لوگوں سے اپنی پراکسی یعنی ووٹنگ کا حق مانگنا شروع کیا. لیکن پھر یہ خیال بڑا کیسے ہو گیا؟ جب چرچ جیسی بڑی تنظیموں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ صرف خلل ڈالنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار ہے. پراکسی کا مطلب ووٹرز کی حمایت. اور پھر 2 عام لوگوں کے خطوط نے سب کچھ بدل دیا. جی، لوگوں نے لکھا کہ وہ خود اپنی پراکسی لے کر میٹنگز میں جانا چاہتے ہیں اور اپنے علاقوں میں
پراکسیز فار پیپل کے چیپٹرز بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ انہیں کارپوریٹ امریکہ کے خلاف ایک آواز اور طاقت دے سکتی ہے، ایک ایسا ہتھیار جو مکمل طور پر قانونی اور جمہوری تھا۔ یہ ایک حادثاتی دریافت تھی۔ تو وہ غریبوں اور اقلیتوں کو منظم کرنے سے مڈل کلاس کی طرف آ گئے۔ کتاب کے آخری حصے دی وے اہیڈ میں وہ مستقبل کو کیسے دیکھتے تھے؟ یہ ان کا سب سے چونکا دینے والا تجزیہ تھا۔ النسکی کا کہنا تھا کہ مستقبل کی تنظیم سازی کا مرکز امریکہ کا سفید فام مڈل کلاس ہوگا۔ حیرت کی بات ہے، ایک ریڈیکل اور وہ مڈل کلاس پر توجہ دے رہا ہے، نہ کہ سب سے زیادہ پسماندہ طبقے پر۔ ان کی دلیل خالصتاً عملی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام غریب اور اقلیتی گروہ مل کر بھی اتنی تعداد یا طاقت نہیں بنا سکتے کہ وہ بنیادی سماجک تبدیلیاں لا سکیں۔ انہیں مڈل کلاس کے اتحادیوں کی ضرورت ہوگی۔ جی، کیونکہ اصل ووٹ اور معاشی طاقت وہی ہے۔ وہ اس وقت کے نوجوان ریڈیکلز کو مشورہ دیتی ہیں کہ وہ لمبے بالوں اور عجیب لباس میں مڈل کلاس کو حقارت سے دیکھنے کے بجائے اپنے بال کٹوائیں، سوٹ پہنیں اور ان کے درمیان جا کر انہیں منظم کریں۔ یعنی ان کے خوف، ان کی اقدار اور ان کے مسائل کو سمجھے۔ بالکل، النسکی نے لوور مڈل کلاس کی نفسیات کی گہری وضاحت کی ہے۔ وہ لوگ جو مہنگائی، ٹیکس اور نوکری کے عدم تحفظ سے خوفزدہ ہیں اور آسانی سے دائیں بازوں کے پاپولسٹ لیڈروں کا شکار بن سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو جیتنا ضروری ہے، ورنہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو ان کا آخری پیغام مایوسی کا نہیں بلکہ ایک چیلنج اور امید کا ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ یہ دوسری امریکی کرانتی روح کی کرانتی ہے، جہاں لوگ اپنی بے مقصد زندگیوں میں ایک مقصد تلاش کر رہے ہیں، اور یہ مقصد انہیں اجتماعی جدوجہد میں مل سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر رولز فار ریڈیکلز صرف اصولوں کی ایک خوش کتاب نہیں بلکہ ایک عملی رہنما ہے جو بتاتی ہے کہ عام لوگ کیسے حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ طاقت کہیں باہر سے نہیں آتی، نہ ہی کوئی تحفے میں دیتا ہے، اسے خود بنانا پڑتا ہے۔ یہ تخلیقی، جرأت مندانہ اور بعض اوقات متنازع حکمت عملیوں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ہمیشہ لوگوں کے اپنے تجربات اور ان کی عزت نفس پر ہوتی ہے۔ النسکی کا انتقال 1972 میں ہوا۔ اس کتاب کی اشاعت کے فوراً بعد آج 50 سال بعد اس ڈیجیٹل دنیا میں کیا ان کے اصول اب بھی متعلقہ ہیں؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ جہاں میدان جنگ ٹویٹر اور فیس بک ہیں اور دشمن کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک الگوریدم ہو سکتا ہے، وہاں ایئرپورٹ پر شٹن یا پراکسی کی لڑائیوں کے جدید متبادل کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک وائرل ہیش ٹیگ یا ایک کوآرڈینیٹڈ آن لائن ریویو بامبنگ آج کی ٹیکٹک ہے؟ شاید۔ یہ سوال آج کے آرگنائزرز کے لیے ہے، اور اس کا جواب شاید النسکی کے انہی بنیادی اصولوں میں چھپا ہے۔ اپنے لوگوں کے تجربے میں بات کرو، دشمن کے تجربے سے باہر جاؤ اور اسے ذاتی بناؤ۔